محمد بن زید دمشقی کہتا ہے کہ ایک رات فضل برمکی نے مجھے اپنے دربار میں بلایا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک مجلس آراستہ تھی۔ فضل برمکی نے کہا، مجھے خدا نے بیٹا عطا کیا ہے۔ بہت سے شاعروں نے تہنیتی اشعار کہے ہیں، لیکن مجھے ابھی تک ان کا ایک شعر بھی پسند نہیں آیا۔ تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تو اس وقت ہمیں کوئی اچھا سا شعر سنا۔ میں نے کہا، اس وقت طبیعت حاضر نہیں ہے، کسی اور وقت خوبصورت شعر سناؤں گا۔ فضل نے بے حد اصرار کیا تو میں نے اس وقت فی البدیہہ ایک نظم پڑھی جس کا ایک مصرع یہ تھا: وَنَفْرَحُ بِالْمَوْلُودِ مِنْ آلِ برمک وَلَا سِيَّمَا إِذْ كَانَ مِنْ وُلْدِ الْفَضْلِ۔ آل برمک کے نومولود کی پیدائش پر ہم بہت خوش ہوتے ہیں، خاص کر جب وہ فضل کا بیٹا ہو۔ فضل نے اس شعر پر خوش ہو کر مجھے 10,000 دینار انعام دیا، جس سے میری مالی حالت درست ہوئی، اور پھر اس رقم کو سرمایہ بنا کر میں نے تجارت شروع کی۔ چند سالوں میں میری دولت لاکھوں تک پہنچ گئی۔ میں اکثر اوقات اس واقعہ کو یاد کرتا رہتا تھا اور کبھی کبھی تنہائی کے لمحوں میں وہ شعر بھی گنگناتا تھا۔ زمانہ نے کروٹ بدلی تو پورا ماحول بدل گیا۔ آل برمک پر ہارون کا عتاب نازل ہوا اور اس نے اس خاندان کے تمام قابل ذکر افراد کو تہہ تیغ کر دیا۔ میں زمانے کی نیرنگی پر بہت رویا۔ برمکا کے سقوط کو کئی سال گزر گئے۔ میں نہانے کے لیے ایک حمام میں گیا اور میں نے حمام والے سے درخواست کی کہ میری مالش کے لیے وہ کسی ملازم کو بھیجے۔ ایک خوبصورت لڑکا میری مالش کے لیے آیا۔ اس نے میری مالش شروع کر دی۔ اچانک مجھے گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا اور میں نے وہی شعر گنگنانا شروع کیا جو میں نے فضل برمکی کے بیٹے کی پیدائش پر کہا تھا۔ مالش کرنے والے لڑکے کو خدا جانے کیا ہوا، وہ اچانک بے ہوش ہو گیا۔ میں نے حمام کے مالک سے گلہ کیا کہ تم نے کیسا مریض لڑکا ملازم رکھا ہے جو گاہک کو مالش کرتے ہوئے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حمام کے مالک نے کہا، یہ لڑکا چند ماہ سے ہمارے حمام میں ملازمت کر رہا ہے، آج تک یہ کبھی بے ہوش نہیں ہوا۔ بہرنو لڑکا بے ہوش تو ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو میں نے اس سے پوچھا، تو ایک دم کیوں بے ہوش ہو گیا تھا؟ لڑکے نے کہا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ شعر کس کا ہے اور کس لیے پڑھا گیا؟ میں نے کہا، جی ہاں، یہ شعر میرا ہے اور میں نے فضل برمکی کے بیٹے کی پیدائش پر اسے پڑھا تھا۔ لڑکے نے کہا، کیا تمہیں علم ہے کہ فضل کا بیٹا اس وقت کہاں ہے؟ میں نے کہا، نہیں، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ لڑکے نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، وہ بد نصیب میں ہوں جس کی پیدائش پر تم نے یہ شعر پڑھے تھے۔ پھر اس نے اپنے حالات زندگی سنائے۔ میں نے کہا، اے فرزند، تمہارے باپ کی عطا کردہ دولت سے اللہ نے مجھے غنی بنایا اور خدا نے مجھے کوئی بیٹا نہیں دیا، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو، میری تمام دولت تمہارے لیے حاضر ہے۔ لڑکے نے کہا، نہیں، میرے باپ دادا نے آپ کو اگر انعام دیا تھا تو میں اسے واپس نہیں لینا چاہتا۔ اگر آج میرے پاس بھی کچھ دولت ہوتی تو میں بھی آپ کو ضرور دیتا، اور ویسے بھی میں گمنامی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اندیشہ ہے اگر میں منظر عام پر آ گیا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس دن کے بعد وہ لڑکا مجھے اس حمام میں دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا۔